بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل پر ذلت، عذاب الہی کا عذاب اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھر اللہ کا عذاب لے کر یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ تھے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ بارک و تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ان کی شخصی تہذیب سے لے کر قومی شہری اجتماعیت کے تربیتی مراحل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش کی، لیکن ان کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہوں نے فرعون کی غلامی سے آزادی اور حریت حاصل ہونے، ان پر تورات ایسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے، صحرائی زندگی کے انعامات من الصلاح حاصل کرنے، پانی کی منصفانہ تقسیم، ابتدائی اجتماعیت سے لے کر قومی اجتماعیت، ایسے بڑے انعامات حاصل کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہیں کی۔ ان کے تعلیمی و تربیت کے اقدامات کو قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچھڑے کی پوجا کی، بشائدہ باری تعالیٰ کا مطالعہ کیا، پستی میں داخل ہوتے وقت توبہ اور استغفار کے بجائے نافرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے، پانی کی منصفانہ تقسیم کے بجائے ناانصافی کے رویے اپنائے، اور شہری زندگی کے امور میں ظلم و عدوان کی عادت اپنائی۔ اس کے نتیجے میں اللہ بارک و تعالیٰ نے ایسے تمام قوانین شکن بنی اسرائیلیوں پر ذلت و مسکنت اور عذاب الہی کا عذاب نازل کیا۔ آیات مبارکہ کے اس جز میں ان کی اسی سزا اور عذاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کسی بہتر اجتماعی نظام کی تشکیل میں اعلیٰ فکر، عزت و احترام اور امن و امان والا مستحکم سیاسی نظام، عدل و انصاف پر مبنی خوشحالی کا معاشی نظام بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان تینوں دائروں میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات ہوئے، لیکن انہوں نے تورات کی تعلیمات پر مبنی اعلیٰ حکم، اعلیٰ علم و فکر کو پورے طور پر قبول نہیں کیا۔ عدل و انصاف اور امن و امان کے بہترین سیاسی نظام کی پوری پاسداری نہیں کی، معاشی عدل و انصاف کے منصفانہ نظام سے روگردانی کی، من الصلوٰ اور غذائی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کر کے معاشی ظلم و ناانصافی کے رویوں کا اظہار کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ بارک و تعالیٰ نے ان پر 3 عذاب مسلط کیے۔ سیاسی حوالے سے ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کی انہی عادات میں اطوار کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے وہ حکومت سے محرومی میں مبتلا ہوئے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذلت یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمان اور نصاری عیسائیوں کے حکم اور رویت رہتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہوا تو کیا اپنی مستقل اور آزاد قومی حکومت سے بالکل محروم ہو گئے، جو موجب عزت تھی۔ معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر معاشی حوالے سے مسکنت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں، محتاجی یہ ہے کہ اول تو یہود میں مال کی قلت رہی، اور جب جن کے پاس مال ہو بھی تو حکام اصل حکمرانوں وغیرہ کے خوف سے اپنے آپ کو مخلص
وہ راجت مند ہی ظاہر کرتے ہیں، شاعت خارس اور باخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے کہ تنگری بادل است نہ بامال، معاشی آسودگی دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اس لیے کہ مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہے۔ کوئی قوم اعلیٰ علم حاصل کر لینے کے باوجود اس پر پورے طور پر عمل نہ کرے تو وہ عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صورت میں برہان بن کر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی پورے طور پر پاسداری نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ علم کی صحیح قدر نہ کی جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق پورا عمل نہ کیا جائے تو وہ قوم مغضوب علیم بن جاتی ہے، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عظمت اور عزت جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس سے روگردانی کر کے اس کے عذاب و قہر میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے 3 بڑے جرائم کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ترقی اور تہذیب کے لیے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے کلام الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر نازل کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا۔ اس سبب سے وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ یہود کی پوری تاریخ اللہ کی آیات تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم کے انکار اور توہین پر مبنی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے اور انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں ناحق شہید کیا، انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں دیں اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ کوئی قوم ظلم، ناانصافی اور نافرمانی کو اپنا رویہ بنا لے تو وہ دنیا میں بھی عذاب کی مستحق ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل عیسائیان و عدوان پر کاربند رہے۔ عیسائیان یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی نافرمانی اور ان میں کمی اور کوتاہی کرنا۔ عدوان یہ ہے کہ ظلم و ناانصافی کو اپنی عادت اور رویہ بنا لینا۔ اس افراط و تفریط اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا۔